بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کی تشریح بیان کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبھی تنہائی کو آہو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ تو اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اس رباعی میں حکیم الامت نے جذبہ عشق کی وسعت کو بیان فرمایا ہے کہ کبھی عشق کوہ و دامن کی طرح وسیع اور تنہا ہوتا ہے، اور کبھی محفل کا سوز و سرور یعنی رونق ہوتا ہے۔ جب عرفان الہی سے اشنائی اور خدا تعالی سے قربت ہو جائے تو عشق مسجد کے محراب و منبر کے متاع بنتا ہے، اور جب مولا علی رضی اللہ عنہ جیسا فقر عطا ہوتا ہے تو یہ جذبہ عشق بلندیوں کی انتہا کو پہنچتا ہے، تو قلعہ خیبر کی فتح کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اقبال شناس اس کی شرح مزید بیان کرتا ہے کہ کبھی تنہائی کو آہو دمن عشق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کہیں دن خلوت نشین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کا وہ معمول ترک فرما دیا جو تلاش حق کی خاطر اختیار کیا تھا۔ اس مصرعے میں اس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دراصل اسلام کا پہلا مرحلہ تھا۔ تو پھر باہر کی دنیا میں حق کو پانے کا راستہ بند دیکھ کر اسے بالکل تنہا اور یکسو ہو کر اپنے اندر ڈھونڈنے کا عمل۔ نمبر 3 کہ عشق کا پہلا مرحلہ مراقبہ ہے، یعنی کہ مراقبہ اور محبوب ہے جو تنہائی میں ہی ممکن ہے۔ نمبر 4 کہ عبد اور معبود کے تعلق میں معبود کی شان تنزیہ کا غلبہ بندے پر۔ نمبر 5 اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ انفس میں۔ تو کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کہ نمبر 1 کہ عشق مقصود حقیقی سے شدید تعلق اور اس تک رسائی کا نام ہے جس میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ تو نمبر 2 کہ عاشق بندہ ہے اور اللہ محبوب۔ اس تعلق میں اللہ کی شان جلال کا احساس غالب ہو تو بندے کی بنیادی کیفیت سوز ہوگی، اور اللہ کی شان جمال کا احساس غالب ہو تو بندے کا مرکزی حال سرور ہوگا۔ جب یہ دونوں احوال اپنے کمال کو پہنچ کر ہم آہنگ ہو جاتے ہیں تو ان سے وابستہ داخلیت اور تنہائی کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اللہ کی محبت اس عاشق کامل کے ذریعے اپنے تمام احوال سمیت دوسروں میں بھی منتقل ہونے لگتی ہے۔ یہ انجمن ہے۔ اور نمبر 3 اس مصرعے میں عشق کے 3 درجے بیان ہوئے ہیں کہ سوز، سرور اور انجمن۔ تو نمبر 4 کہ عبد
اور معبود کے تعلق میں معبود کی شان تشبیہ کا غلبہ بندے پر۔ نمبر 5 کہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ انفس میں بھی اور آفاق میں بھی۔ دعوت دین پوری گہرائی اور پھیلاؤ کے ساتھ۔ کبھی سرمایہ محراب و منبر کہ نمبر 1 کہ بندے کا اللہ سے تعلق 2 بنیادوں پر استوار ہے، عبادت اور اطاعت۔ عبادت دین کی حقیقت ہے جس کا اظہار اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے، یہ باطن ہے اور وہ ظاہر۔ محراب عبادت کا استعارہ ہے جس میں امامت بھی شامل ہے، اور منبر اطاعت کا اشارہ ہے جس میں خلافت بھی شامل ہے، یعنی دین کا ظاہر و باطن اور حقیقت و غایت عشق پر قائم ہے، بلکہ عشق ہی ہے۔ تو نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 2 جہتیں ہیں کہ اللہ سے تعلق یعنی کہ محراب اور مخلوق سے تعلق منبر۔ تو نمبر 3 کہ مسلمانوں کے باطن یعنی بندگی اور ظاہر یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے اساس عشق ہے۔ تو عشق ہی سے مسلمان بندہ بھی ہے اور حاکم بھی۔ کبھی مولا علی حیبر شکن عشق یعنی کہ عشق روح جہاد ہے جو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شکل میں مجسم ہو گئی ہے، اور عشق حق کی شان جلال ہے جس کا مظہر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔